کیا آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان کو اپنی مرضی سے کرنسی جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی جیب میں پڑا ہر کرنسی نوٹ ایک قرض ہے جو آپ کی حکومت نے اسٹیٹ بینک سے اس وعدے پر لیا ہے کہ وہ اس نوٹ کو سود سمیت واپس کرے گی۔ چونکہ کرنسی جاری کرنے کا اختیار صرف اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، اس لیے کرنسی نوٹ کی واپسی پر اسٹیٹ بینک کے حصے کے سود کا پیسہ بھی اسٹیٹ بینک ہی چھاپتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پر دوبارہ سود لیا جاتا ہے۔ وہ سود واپس کرنے کے لیے دوبارہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں اور دوبارہ ان پر سود لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ملک کا اندرونی قرضہ کبھی کم یا ختم نہیں ہوا اور مہنگائی مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت پاکستان کے ماتحت نہیں بلکہ ایک آزاد ادارہ ہے۔ ہر کرنسی نوٹ اس بات کی رسید ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس نوٹ کے متبادل سونا موجود ہے، جبکہ اصل میں کرنسی نوٹ کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک کے پاس موجود سونے کی شرح 20% سے بھی کم ہے۔ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے، باقی 80% نوٹوں کی قیمت 30 روپے فی کلو ہے، کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں، اسی لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی اور کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ چلاتے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ انفلیشن کا کانسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے، یعنی اس سے پہلے انفلیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالرز صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہیں۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت پوری دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی۔ جو ملک IMF سے قرضہ لیتا ہے اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹائزیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرضہ دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام پٹرول برآمد کرنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں کہ پٹرول صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا گیا۔ یہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔